السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، یعنی ڈیجیٹل دور میں ہماری اسلامی اخلاقیات کیا ہیں۔ اگر آپ کو اس گفتگو سے کچھ فائدہ پہنچے تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ علم آگے بھی پھیل سکے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے تو کیا ہو اگر آپ کی ہر سوچ، ہر عادت، آپ کا ہر خوف اور ہر عقیدہ، یہ سب کچھ کسی ایسی ڈیجیٹل دنیا میں پہلے سے ہی محفوظ ہو جسے آپ نے کبھی دیکھا تک نہیں؟ اور کیا ہو اگر آپ کی سب سے قیمتی چیز، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی یا بینک میں پڑا پیسہ نہ ہو، بلکہ آپ کا اپنا ذاتی ڈیٹا ہو؟ سننے میں عجیب لگے لیکن یہی وہ حقیقت ہے جس میں آج ہم سب جی رہے ہیں۔ اور یہ کوئی بڑھا چڑھا کر کہی گئی بات نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسانیت ایک ایسے نئے میدان جنگ میں داخل ہو چکی ہے جو نظر نہیں آتا۔ ایک ایسا میدان جہاں نہ تو کوئی سپاہی ہیں، نہ کوئی سرحدیں اور نہ ہی کوئی پیشگی اطلاع دی جاتی ہے۔ یہ خاموش جنگ ہے۔ تو یہ جو اندیکھا میدان جنگ ہے، یہاں طاقت کے پیمانے بالکل بدل چکے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں اصل طاقت ہتھیار نہیں بلکہ ڈیٹا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نئے دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہماری اسلامی اخلاقیات ہماری رہنمائی کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیے، جب بھی ہم میں سے کوئی آن لائن جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے ایک ڈیجیٹل نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہر ایک کلک سے نیا ڈیٹا بنتا ہے۔ ہر میسج جو ہم بھیجتے ہیں وہ ایک پکا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو ہماری ڈیوائسز ہیں نا، یہ صرف آلات نہیں ہیں، یہ مسلسل سن رہی ہیں، ہماری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہی ہیں اور ہمارے رویوں سے سیکھ رہی ہیں۔ اور اس ڈیٹا کی طاقت کو معمولی مت سمجھیے گا۔ آج یہی ڈیٹا انتخابات کے نتائج بدل سکتا ہے، دنیا کے مالیاتی نظام کو ہلا سکتا ہے اور یہاں تک کہ جنگوں کا رخ بھی موڑ سکتا ہے۔ تو ڈیٹا اب صرف انفارمیشن نہیں ہے، یہ کنٹرول کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب سائبر سیکیورٹی کا مطلب ہی بدل گیا ہے۔ اب یہ صرف کمپیوٹرز کو وائرس سے بچانے کا نام نہیں ہے، اس کا اصل مقصد تو اب انسانوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کے وقار کی حفاظت، ان کی آزادی کی اور ان کی پہچان کی۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ڈیٹا ہی طاقت ہو تو اس کی حفاظت کرنا صرف ایک ٹیکنیکل کام نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ ایک بہت گہری اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نئے دور کے چیلنج کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ جواب ہماری اپنی 1400 سال پرانی عظیم اسلامی روایت میں موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے پرائیویسی یعنی رازداری کو کس قدر ایک مقدس امانت قرار دیا ہے۔ ایک بات بالکل صاف اور واضح ہے، اسلام میں کسی کی ذاتی زندگی اور اس کی معلومات کا احترام ایک بنیادی اصول ہے، اسے ایک مقدس حق مانا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بہت واضح حکم دیتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو۔ یہ ایک الہی حکم ہے جو ہر مسلمان پر لازم کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرے۔ اس پورے تصور کی بنیاد ایک بہت اہم اسلامی اصطلاح پر ہے، امانت۔ دیکھیں، امانت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی کے پیسے میں خیانت نہ کی جائے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر اس چیز کی حفاظت کرنا جو آپ کو بھروسے کے ساتھ سونپی گئی ہو، چاہے وہ کسی کی معلومات ہو، اس کی جائیداد ہو یا اس کی عزت اور وقار ہو، اور اس لحاظ سے کسی کا ڈیٹا بھی ایک امانت ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام جس پرائیویسی کا درس دیتا ہے، اس کا مقصد گناہوں یا غلط کاموں پر پردہ ڈالنا ہرگز نہیں ہے۔ پرائیویسی کا تعلق انسان کی عزت اور وقار سے ہے، جبکہ کسی غلط کام کو چھپانا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اسلام انسان کے وقار کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ تو اگر ہم اسلامی فریم ورک کا خلاصہ کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اعتماد جو ہے وہ ایک امانت ہے۔ انفارمیشن صرف ڈیٹا نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اور اگر کسی کی معلومات تک رسائی ملے تو اس کے ساتھ جواب دہی بھی آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان لازوال اسلامی اصولوں کو ہم آج کے ڈیجیٹل دور میں کیسے لاگو کریں؟ سیکیورٹی اور انسانی وقار کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم کیا جائے؟ دیکھیے، اصول آج بھی وہی ہے۔ پہلے زمانے میں مسلمان مالی ریکارڈز اور ذاتی خطوں کو امانت سمجھ کر ان کی حفاظت کرتے تھے۔ آج بالکل وہی اصول ہماری ڈیجیٹل شناخت اور ہمارے انکرپٹڈ ڈیٹا پر لاگو ہوتا ہے۔ ہاں، زمانہ بدل گیا ہے،
ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، لیکن اصول کی روح وہی ہے کہ جس کے پاس معلومات پر طاقت ہے، اس کے پاس لوگوں پر طاقت ہے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کو اخلاقیات کے بغیر استعمال کریں تو سیکیورٹی ظلم بن جاتی ہے اور پرائیویسی بے لگام ہو کر افراتفری پھیلا سکتی ہے۔ لیکن جب اسی ٹیکنالوجی کو اسلامی اخلاقیات کے دائرے میں استعمال کیا جائے تو پھر سیکیورٹی انصاف قائم کرتی ہے اور پرائیویسی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا عملی مطلب کیا ہے؟ یہ صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کال ٹو ایکشن ہے، عمل کی دعوت ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کام کرنے والے ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ ایتھیکل ہیکر ہو، سائبر سیکیورٹی انجینئر ہو یا کوڈر، آپ سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ کا کام صرف ایک نوکری نہیں ہے، یہ امت کے لیے ایک بہت اہم ڈھال ہے۔ آج امت کو ایسے ڈیجیٹل گارڈینز کی ضرورت ہے جن کے پاس صرف ٹیکنیکل مہارت نہ ہو بلکہ تقویٰ بھی ہو۔ ہمیں ایسے انجینئرز چاہیے جو ایسی ٹیکنالوجی بنائیں جس سے انسانی وقار کی حفاظت ہو، اور ایسے بنانے والے چاہیے جو اس بات کو دل سے مانتے ہوں کہ اعتماد ایک مقدس امانت ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا کی بورڈ، آپ کا لکھا ہوا کوڈ، یہ صرف ٹولز نہیں ہیں، یہ ایک ڈھال بن سکتے ہیں، ایک ایسی ڈھال جو لوگوں کو نقصان سے بچائے، ان کی عزت کی حفاظت کرے اور ان کی امانتوں کو محفوظ رکھے۔ ماضی میں مسلمانوں نے اعتماد اور بھروسے پر ایک پوری تہذیب تعمیر کی تھی، تو آج ہم سب کے لیے سوال یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل دور میں ہم کیا تعمیر کریں گے؟ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش اور تخلیق کیا گیا